بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجزائے کلام کے سلسلے میں آج لیکچر نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم کریں گے اسم نکرہ یا اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی 7 اقسام ہیں: اسم ذات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم معاوضہ، اسم صفت، اسم حاصل مصدر۔ یعنی جو مصدر کی اقسام ہیں وہ بھی اسم نکرہ کے ذیلی طور پر آئیں گی۔ اب ان کو تفصیل سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اسم ذات۔ اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی تمیز دوسری چیزوں سے کی جائے، یعنی ایک چیز کی اصلیت حقیقت کو دوسری چیز سے الگ سمجھا جائے، یا ایسی اسم جس کے ذریعے ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی حیثیت سے الگ سمجھیں، اس کی تمیز کر سکیں کہ یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، وہ اسم ذات ہوگی۔ اسم ذات کی مثالیں کیا ہو جائیں گی؟ قلم دوات، صبح و شام، ٹیلی فون، میز۔ اب دیکھیں ہر شے کی حقیقت دوسری سے جدا ہے۔ پروانہ، شمع، بکری، گائے، پینسل، ربڑ، مسجد، کرسی، کتاب، کاغذ، بہت ساری چیزیں ہیں جو اسم ذات کی مثال میں آ سکتی ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے: زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب زندگی، شمع، علم، پروانہ، محبت، صبح، شام، عمر، سارے لفظ اپنی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ سارے اسم ذات کہلائیں گے۔ اسم ذات کی ذیلی قسمیں 5 ہیں: اسم تصغیر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور اسم صوت۔ سب سے پہلے اسم تصغیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسم تصغیر کو اسم مصغر بھی کہتے ہیں۔ وہ اسم جس میں کسی نام کی نسبت چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، یعنی اس میں چھوٹا پن پایا جائے، وہ اسم تصغیر یا اسم مصغر کہلائے گا۔ اس کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں تعریف: اسم تصغیر وہ اسم ہے جس میں چھوٹا ہونے کے معنی پائے جائیں۔ تصغیر کے معنی ہی چھوٹا ہونا ہے، یعنی اس اسم میں ہم کسی چیز کا چھوٹا ہونا ظاہر کرتے ہیں، چھوٹا پن بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ جیسے گھر سے اسم تصغیر بنے گی گھروندہ، بھائی سے بھیا، دکھ سے دکھڑا، صندوق سے صندوقچہ، پنکھ سے پنکھڑی، در سے دریچہ۔ اسم مکبر تصغیر کا عکس ہے یا ریفلیکس ہے یا الٹ ہے۔ اس میں بڑائی کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی وہ اسم جس میں کسی چیز کو بڑا کر کے دکھائیں یا بڑائی کے معنی پائے جائیں، اسم مکبر کہلائے گا۔ اس کی مثالیں ہوں گی: لاٹھی سے لٹھ، گھڑی سے گھڑیال، چھتڑی سے چھتڑ، راہ سے شاہراہ اور بات سے بتنگڑ، زور سے شہزور۔ اسم ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ اب برتن سے مراد ایسی چیز جس میں جگہ یا وقت سمایا ہو۔ اسم ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو جگہ یا وقت کے معنی دے۔ ظرف کے معنی برتن یا سمائی کے ہوتے ہیں۔ اسم ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو جگہ یا وقت کے معنی دیتا ہے، جیسے باغ، مسجد، اسکول، صبح، شام، آج، کل۔ اس کی 2 اقسام ہیں: اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان۔ اسم ظرف زمان وہ اسم ہوتا ہے جو کسی زمانے کو یا اس زمانے میں ہونے والے وقت کو ظاہر کرے، جیسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، رات، صبح، شام، دوپہر، سپہر، مہینہ، سال، صدی وغیرہ، پرسوں ترسوں۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جو جگہ کے معنی دے، جگہ یا مقام کے، یعنی وہ اسم جسے کسی جگہ یا مقام کے لیے بولا جائے تو اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے مسجد، مشرق، میدان، منڈی، سکول، زمین، آسمان، مدرسہ وغیرہ۔ اسم اعلیٰ واضح رہے، یہ اسم نکرہ کی اقسام جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پہلی قسم جو ہے اس کی ذیلی قسمیں کر رہے ہیں۔ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی آلہ یا ہتھیار کا نام ہو۔
یعنی کسی بھی ہتھیار یا آلے کے لیے جو لفظ یا نام ہم استعمال کریں گے اسم ذات میں وہ اسم آلہ ہوگا، جیسے گھڑی، تلوار، چھری، خنجر، قلم، توپ، چھلنی وغیرہ۔ اسم صوت، یہ بھی دیکھیں، آوازوں کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوگی جو کسی انسان، حیوان یا بے جان کی آواز ہو اور اس کی آواز کو ظاہر کرے، اسم صوت کہلائے گی۔ اس کی باقاعدہ تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا اسم جو کسی جاندار یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے اسم صوت کہلاتا ہے، کیونکہ صوت کے لغوی معنی ہیں ہی آواز کے، جیسے کٹ کٹ مرغی کی آواز، چوں چوں چڑیا کی آواز، پٹر ہوں کبوتر کی آواز، ککڑوں کو مرغے کی آواز، یہ سارے اسم صوت میں آتے ہیں۔ اسم حاصل مصدر، کل ہم نے اس کو کیا تھا اسم نکرہ میں، اب اسم نکرہ کی ذیلی قسموں میں یہ آئے گا اسم مصدر کی اقسام میں اسم حاصل مصدر۔ اسم حاصل مصدر جو مصدر سے بنا ہو لیکن اس میں مصدری معنی پائے جائیں، مصدر نہ ہو، مصدری معنی دیں، یعنی اس کی آسان پہچان آپ کو میں نے بتائی تھی کل بھی کہ اس میں حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے چہکنا سے چہک، ملنا سے ملاپ، پڑھنا سے پڑھائی، سجانا سے